الانبیاء آیت نمبر 94۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون۔ گزشتہ آیت میں اس بات کا ذکر تھا کہ لوگوں نے دین کے معاملے میں آپس میں اختلافات کر لیے ہیں اور دین کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، بعض چیزوں کو مانتے ہیں، بعض چیزوں کو نہیں مانتے۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ ان سب کے سب کا ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، سب یہاں لوٹ کر آئیں گے، یعنی قیامت کا دن ہوگا، اس میں سب آئیں گے۔ اب اس دن کے لیے ایک ضابطہ اللہ اس آیت میں ذکر فرما رہے ہیں جو آج ہم نے تلاوت کی ہے، اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو تو اس کی کوششوں کی ناقدری نہیں کی جائے گی، یعنی اس کے اعمال پر اس کو اجر ضرور دیا جائے گا۔ بس شرط یہ ہے اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے کہ ایمان کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا۔ دنیا کے اعتبار سے کتنا ہی اچھا کوئی عمل ہو، اگر اس عمل کی بنیاد میں ایمان نہ ہو، کفر و شرک موجود ہو، تو وہ خواہ کتنے ہی بڑی نیکی دنیا والے اس کو سمجھتے ہوں، اللہ کے ہاں اس سے کوئی اجر و ثواب مرتب نہیں ہے۔ اور اگر ایمان کی بنیاد موجود ہے، توحید کا عقیدہ موجود ہے، تو پھر کوئی چھوٹی سی بھی نیکی ہو اللہ کے ہاں اس کی قدردانی کی جائے گی، اللہ کے ہاں اس پر اجر و ثواب دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ جو کوئی عمل کرے گا نیک اعمال میں سے، طرح حالانکہ وہ مومن ہوگا، تو اس کی کوششوں کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور ہم اس کے لیے لکھنے والے ہیں۔ اللہ نے لکھنے کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ہر انسان کے منہ سے جو بات بھی نکل رہی ہے اس کو لکھنے کے لیے ایک نگران مستعد فرشتہ موجود ہے۔ ایک فرشتہ دائیں جانب ہے، ایک بائیں جانب ہے۔ جو دائیں جانب ہے اس کا کام ہے نیکیاں لکھنا، اچھائیاں لکھنا، جو بائیں جانب ہے ان کا کام ہے گناہ لکھنا۔ تو یہ سارے کام ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اعمال نامے انسانوں کے آگے کھول کر ان کو رکھ کر صاف صاف فرما دیں گے اپنے نام اعمال خود پر۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب وہ پڑھ رہا ہوگا تو اللہ اس کو بیچ میں روک روک کے کہیں گے، کہیں ایسا تو نہیں میرے فرشتوں نے غلط لکھ دیا ہو، تم نے ایک کام نہ کیا ہو، تم پر اس کا الزام لگا دیا گیا ہو۔ ہر موقع پر اقرار کرے گا اللہ نے جو کچھ کیا ہے وہی لکھا ہے، صحیح صحیح لکھا ہے، کوئی غلطی اس کے اندر نہیں کی۔ تو یہ اللہ اتمام حجت کے لیے کرائے، اللہ کے فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی، وہ معصوم ذات گناہوں سے معصوم ہے۔ اللہ نے جو کام کہہ دیا وہی کرتے ہیں، اللہ کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو جس کے ذمہ اللہ نے لگا دیا کہ تم نے میرے بندوں کے اعمال لکھنے ہیں، تو وہ ٹھیک ٹھیک لکھنے میں لگا ہوا ہے۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور ممنوع ہے کسی ایسی بستی کے لوگوں پر جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو کہ وہ کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئے۔ بعض حضرات نے یہاں لاکھ کو زائدہ قرار دیا ہے، ترجمہ یہ کیا ہے کہ ممنوع ہے، حرام ہے، یعنی روک دیا گیا ہے بستی والوں کو جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے یہ بات کہ وہ لوٹ کر آئے۔ یعنی جب اللہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ پیشی ہو گئی، موت واقع ہو گئی، تو اب دنیا کے اندر جو گڑبڑ کی، جو گناہ کیے، اس کی معافی تلافی کے لیے دنیا میں دوبارہ لوٹ کر آنا یہ ممکن ہے۔ یہ بھی ضابطہ ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے ایک ہی دفعہ موقع دیا ہے، زندگی یہ ایک ہی دفعہ ملی ہے، اعمال کے لیے ملی ہے۔ اگر اس زندگی کو گزار کر وہ شخص موت سے ہمکنار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، اب اس کے بعد وہ لاکھ کوشش کرے، تمنائیں کرے، خواہش کرے، چیخے چلائے کہ مجھے ایک موقع مل جائے، میں دنیا میں جا کر توبہ کر لوں گا، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، تو اس کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ انہم لا یرجعون، لوٹ کر نہیں آئے۔ حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے ہوں گے۔ یاجوج اور ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد سے ہے، اور یہ بہت بڑی تعداد میں ہے اور بڑے طاقتور لوگ، اور شمال مشرق کے علاقے میں کسی طرف ان کو اللہ نے
ایک دیوار کے پیچھے جو دو پہاڑوں کے درمیان میں قائم کی گئی ہے، جس کو سد ذی القرنین کہا جاتا ہے، جس کا ذکر ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، وہ اس کے پیچھے آج بھی اس دنیا میں موجود ہے اور نکلنے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں۔ قیامت کے قریب جب ان کے نکلنے کا وقت ہوگا، علامات قیامت میں سے ہے، تو وہ اس دیوار کو توڑ کر باہر نکل آئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی بڑی طویل طویل عمریں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ان میں کسی شخص کا انتقال نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد میں سے 1000 کو اپنی زندگی میں نہ دیکھے۔ اس کی اولادوں میں 1000 لوگ جب تک نہ آ جائیں تو اس کا انتقال نہیں ہوتا، وہ زندہ رہتا، ایسی طویل اس کی عمر ہوتی ہے۔ اور دنیا کے انسانوں کے اعتبار سے ان کا ریشو یہ ہے کہ ایک دنیا کا انسان اور یاجوج ماجوج کے 999، ایک انسان کے مقابلے میں 999 یاجوج ماجوج ہیں۔ اس سے انداز لگاؤں کی تعداد کتنی بڑی ہے۔ جب وہ زمین پر نکلیں گے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہوگا اور آپ زمین پہ تشریف فرما ہوں گے۔ ہمارے نبی کی نیابت میں آپ شریعت محمدیہ کے نفاذ میں لگے ہوئے ہوں گے، دجال کو قتل کر چکے ہوں گے اور دنیا کے اندر امن قائم ہو چکا ہوگا۔ تو اللہ ان کو وحی کے ذریعے بتلائیں گے کہ عیسیٰ، اب میں ایک ایسی قوم کو زمین پر کھولنے لگا ہوں جس سے مقابلے کی طاقت دنیا کے اندر کسی کو نہیں، تم ایمان والوں کو لے کر طور پہاڑ کے اوپر چلے گئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے کے سارے مومنوں کو لے کر کوہ طور پر اللہ کے حکم سے چلے جائیں گے۔ یاجوج اور ماجوج جب کھلیں گے تو وہ ساری زمین کے اوپر پھیل جائیں گے، حتیٰ کہ لکھا ہے کہ جب وہ بحیرہ طبریہ، یہ ایک سمندر کا نام ہے، اس کے اوپر سے گزریں گے تو ان کا جو پہلا حصہ ہوگا وہ اس سارے پانی کو پی کر ختم کر دے گا۔ پیچھے والے جو آئیں گے وہ کہیں گے کہ یہاں کبھی کوئی پانی بھی ہوتا تھا، وہ یہ سوال کریں گے، یعنی ایسا نام اسے ختم کریں گے اور زمین والوں کو یعنی پریشان کر کے رکھ دیں گے، جو کچھ بھی اس میں ہوگا، باغات اور نہریں سب دم درم برن کریں گے، حتیٰ کہ پھر جب وہ سمجھ جائیں گے دنیا پر ہم غالب آ گئے ہیں تو کہیں گے ایسا کرو کہ آسمان والوں کے اوپر غلبہ پائے، تو وہ اپنے تیروں کا رخ آسمان کی طرف کر کے پھینکیں گے، اللہ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے واپس لوٹائے گا، تو وہ بڑے خوش ہوں گے ہم نے آسمان والوں کو بھی فتح کر دیا۔ اللہ ان کے تعاون کی ایک بیماری پھیلا دیں گے جس کی وجہ سے وہ سارے مریں گے اور روئے زمین ساری ان کی لاشوں سے ہٹ گئی۔ پھر اللہ کچھ مخصوص جانوروں کو بھیجیں گے جو لمبی لمبی گردنوں والے ہوں گے، وہ ان کو اٹھا اٹھا کر نشیبی علاقوں میں پھینکیں گے۔ پھر اللہ ایسی بارش اتاریں گے جس سے وہ ساری زمین کی گندگی صاف ہو جائے گی اور زمین میں ایسی برکت ہوگی کہ ایک دودھ اور ایک بکری کے دودھ اور ایک گائے کے دودھ سے پورے پورے خاندان اور قبیلے کے لوگ سیراب ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد قیامت کا وہ سلسلہ ہوگا، وہ قائم ہوگی۔ تو اس آیت میں مختصر اشارہ فرمایا یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے ہیں۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ، اور حق و سچ وعدہ قریب آ جائے گا، بس اس وقت ان لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا ہوگا، وہ کہتے ہوں گے ہائے کاش ہم غفلت میں تھے اس سے، ہائے ہماری بربادی، ہم تو اس سے بڑی غفلت میں تھے، بلکہ ہم تو بڑے ظالم تھے۔ اس وقت کے ہائے اور وائے واویلا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لها واردون، بے شک تم اور تم نے جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، جہنم کا ایندھن ہو، تم اس پہ وارد ہونے والے۔ اللہ ان کفار کو اور جن پتھروں کی یہ پوجا کرتے ہیں، جن معبودان باطلہ سے چمٹے بیٹھے ہیں، ان سب کو جہنم کا ایندھن بنا دیں گے، جہنم کی آگ کو اس سے بھڑکایا جائے گا، العیاذ باللہ، فرمائے گا تم اس سے ضرور آنے والے۔ لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو پھر وہ جہنم میں تو وارد نہ ہوتے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جن بتوں کی یہ عبادت دنیا میں کر رہے ہیں، اگر یہ حقیقی خدا ہوتے تو آج ان کی عبادت کی پاداش میں ان کو جہنم میں نہ ڈالا جاتا، بلکہ ان کو تو نعمتوں میں رکھا جاتا۔
تو معلوم یہ ہوا کہ یہ لوگ جو ہے وہ جن بتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ باطل ہیں، وہ الہ نہیں ہے، لہذا اس کفر کی بدولت ان کو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، اس میں ان کے لیے چیخنا اور چلانا ہوگا اور وہ اس میں کچھ نہیں سنتے ہوں گے، کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی، ایک شور شرابہ چیخ و پکار ہوگی، جہنم کی کیفیت ہوگی۔ جب یہ آیتیں اتری تو ایک مشرک تھا، اللہ نے اس کو بعد میں ایمان کی توفیق دے دی، اس نے ایک سوال کھڑا کیا، سوال یہ کھڑا کیا کہ تمہارا قرآن یہ کہتا ہے کہ کفار و مشرکین جن چیزوں کی بات کرتے ہیں ان کو اور کافروں کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، اور خود تمہارا قرآن بھی بتلا رہا ہے کہ یہود نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، عیسائیوں کو نصارہ نے جو ہے وہ اللہ کا بیٹا قرار دیا، عزیر کو کہا کہ عبداللہ ہے، یہود نے یہ بات کہی، اور کہا کہ مسیح عبداللہ ہے، نصارہ نے یہ بات کہی، اور مشرکین مکہ فرشتوں کی بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ الملائکۃ الہٰ، یہ ملائکہ سارے جو ہے وہ الہ ہیں۔ تو یہ ان کے جو ہے وہ حالات، ان کے عقائد تھے، تو اس کے مطابق تو پھر ان کے ماننے والے بھی جہنم میں جائیں گے، اور عزیر بھی جہنم میں جائیں گے نعوذ باللہ، عیسیٰ بھی جائیں گے اور فرشتے بھی جائیں گے، قرآن کریم کہتے تو بھی بتلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے خیال میں ہی بہت بڑا سوال قائم کیا تھا اور اس پر بڑا پروپیگنڈا وہ کرتے تھے، تو ان کے جواب میں اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، یہ بھی ہمارا ضابطہ ہے، بے شک وہ لوگ جو سبقت کر چکے ہیں ہم میں سے، وہ لوگ سبقت لہم، جو ان لوگوں سے پہلے اللہ کی بات مان چکے ہیں اور وہ اللہ کی اطاعت کر چکے ہیں، تو فرمایا کہ ان کے لیے ہماری طرف سے حسنہ، نیکی اور بھلائی۔ جن لوگوں کو اللہ نے ایمان کی دولت دے دی، لوگوں سے سرفراز فرمایا، اور جو فرشتے جو اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے اللہ نے تو حسنہ اور نیکی رکھی ہے، ان کو کچھ نہیں ہوگا، یہ اس جہنم سے بہت دور رکھے جائیں گے، جہنم سے ان کو دور رکھا جائے گا، قریب بھی نہیں ہوں گے کہ جائے کے اندر داخل ہوں۔ تو تم جن لوگوں کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کر رہے ہو، اللہ نے ان کے بارے میں پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ جو نیکیوں کی طرف، طاعت کی طرف، اللہ کی فرمانبرداری کی طرف سبقت کر چکے ہیں، تو ان کو ہماری طرف سے حسنہ ہی حسنہ ملے گا، بڑائی اور نیکی ہی ملے گی۔ لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون، وہ تو اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ جہنم کے اندر تو آگ ہے، اور آگ جب بھڑکتی ہے تو اس کے اندر کچھ آگ کے جلنے کی آواز آتی ہے، آہٹ محسوس ہوتی ہے، جیسے چولہے کو جلائیں تو اس میں ایک آواز سی آتی ہے، اور چاہے دن کی روشنی میں آگ نظر نہ بھی آئے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لیکن اس آواز سے محسوس ہوتا ہے کہ آگ جل رہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ تو جہنم سے اتنی دور ہوں گے کہ ان کو جہنم کی آگ کی آواز بھی نہیں آئے گی، اور وہ ان چیزوں میں ہوں گے جن کو ان کے نفوس نے چاہا ہوگا، جن کی خواہش کی، جو دل نے خواہش کی ہوگی وہ اسی میں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں، اور یہ جو ہے وہ مرتبہ جنت ہی میں حاصل ہوگا۔ جنت وہ مقام ہے جس میں جنتیوں کو ہر وہ چیز حاصل ہوگی جس کی وہ خواہش کرے۔ قرآن کریم اللہ خود فرما رہے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تمہارے دنیا جنت کے اندر وہ کچھ ہوگا جس کو تمہارا دل چاہے گا، اس کی خواہش کرے، اور آنکھوں کی لذت کا سامان وہاں موجود ہوگا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ان کو بڑی گھبراہٹ غمگین نہیں کرے گی، بڑی مصیبت و گھبراہٹ جو قیامت کی ہے ان کو غمگین نہیں کرے گی، فرشتے ان کے استقبال کریں گے، ان کے سامنے آئیں گے، کہیں گے یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، آج تم کو وہ مل گیا، نصیب ہو گیا۔ یوم نطوی السماء كطی السجل للکتب كما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا كنا فاعلین، جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو صحیفے کے لپیٹنے کی طرح، اصل سجل کہتے ہیں فائل کور اور تومار، آج کل کہتے ہیں فائل کور، فائل کور میں اوراق ہوتے ہیں، انسان ان کو پڑھ رہا ہوتا ہے، لکھ رہا ہوتا ہے، تو فارغ ہوتا ہے تو وہ ان کو لپیٹ دیتا ہے اور بند کر کے کو رکھ دیتا ہے۔ تو اللہ نے ایک تشریح اور مثال دی ہے کہ 7 آسمان ہیں، زمینیں ہیں،
جب اللہ قیامت کا فیصلہ فرمائیں گے، قیامت قائم ہوگی، تو اللہ آسمانوں کو ایسے ہی لپیٹ دیں گے، سب برابر ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے پیدا کیا پہلی مرتبہ، ہم ان کو دوبارہ پیدا کریں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، بے شک ہم نہیں کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ تحقیق ہم نے لکھ لیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے زبور میں، نصیحت کے بعد، کہ بے شک زمین کے وارث میرے نیک ہی بندے ہوں گے۔ بعض حضرات نے اس زمین سے دنیا کی زمین مراد لے کر ایک غلط عقیدہ اختیار کر لیا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس دنیا پر تو کافر اور مشرک غالب نظر آ رہے ہیں، جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری اس زمین کے مالک اور وارث تو میرے نیک بندے ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہود اور نصارہ اور یہ کفار سارے اللہ کے نیک بندے، اس سے زمین میں غلبہ حاصل۔ اور اس قسم کا دعویٰ کرنے والے لوگوں نے باقاعدہ ایک فتنہ برپا کیا، اور ایک قوم ان کے پیچھے رکھ کر گمراہ ہوئی ہے۔ حالانکہ جمہور کے نزدیک اس سے مراد سرزمین جنت، اور اس کے لیے قرینہ سورہ زمر کی آخری آیات، جہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب متقین لوگوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا تو اس موقع پر وہ کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ۔ وہ کہیں گے تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم سے وعدہ سچ کر دکھایا۔ اللہ کا وعدہ یہی تھا کہ میری مان کے چلو گے، آخرت میں تم کو کامیابی دوں گا، جنت دوں گا۔ اللہ کا ہم نے وعدہ سچ دیکھا، اور ہمیں اللہ نے جنت کی زمین کا مالک بنایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، ہم اس میں جہاں چاہتے ہیں رہتے ہیں، ٹھکانے بناتے ہیں، آزاد ہیں، جہاں ہمارا دل چاہتے ہیں ہم وہاں چلے جاتے ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں بھی زمین کی مراد سرزمین جنت ہے۔ اگر دنیا کی زمین مراد لی جائے تو اللہ نے اس کی ایک مثال صحابہ کے دور میں ظاہر فرما دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ قیامت تک روح زمین پر جب بھی کوئی حاکم ہوگا، غالب ہوگا، تو وہ نیک بندہ ہوگا، یہ اس کا مطلب نہیں۔ لہٰذا کہ دنیا میں کسی وقت کافروں کا غلبہ ہو جائے اور ان کی بات مانی جائے، اور وہ سب لوگ انہی کے آگے دست نگر بن جائیں، ان کے غلام بن جائیں، تو ایسی صورت میں اس آیت کے خلاف لازم نہیں آئے گا۔ اللہ نے تو نیک بندوں کو مالک بنانے کی مثال قائم فرما دی صحابہ کے زمانے میں، خلافت کا دور قائم ہوا، اور اس کے بعد جب جب بھی مسلمان اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے رہے، اللہ نے ان کو غلبہ دیا ہے، تاریخ اس پر شاہد ہے۔ چاہے عثمانی حکومت لی جائے، سلطنت لی جائے، یا اندلس کی بادشاہت دی جائے، یا اس کے علاوہ اور تاریخی جو ہماری خلافتیں ان کو مراد لیا جائے، تو جب تک صحیح قرآن پر، صحیح شریعت پر امت قائم رہی، اللہ نے ان کو غلبہ دیا۔ جب امت نے قرآن کو چھوڑا، شریعت کو چھوڑا، ذیل و خوار ہو گئے، تو یہ غلطی تو امت کی، افراد کی ہے، نہ یہ شریعت کی ہے، نہ یہ قرآن کی۔ ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین، فرمایا کہ بے شک یہ قرآن بلاغ ہے، بہترین مضمون ہے عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے، جو عابد لوگ اللہ کی بات کرتے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو جہاں بھر کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول رحمت ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ مومنوں کو یہ رحمت تو سمجھ میں آتے ہیں، کافروں کے لیے رحمت کیسے ہے؟ حالانکہ کافر تو ان کا انکار کرنے کی وجہ سے ہمیشہ کے عذاب سے مستحق ہو رہے ہیں، تو ان کے تو بظاہر رحمت بن گئے۔ پر اس کا جواب یہ ہے کہ ہم پیغمبر تمام ہی انسانیت کے لیے رحمت ہے، بشرطے کہ پیغمبر کی بات مانیں، ان کے طریقے کو اختیار کریں، تو رحمت ہی رحمت ہے۔ سچے دل سے ان کی بات ماننے والے، اطاعت کرنے والے، اور سب کے لیے اب رحمت ہے، خالی انسان ہی نہیں بلکہ چرند پرند مخلوقات سب کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی جانور پر ظلم ہوتا، پیغمبر کی خدمت میں آ کے وہ روتا اور اپنے ظلم کی داستان سناتا، آپ اس کے لیے بھی رحمت بن کر اس کے مالک کو کہتے ہیں اپنے اونٹ پر زیادتی نہ کرو، اس پر اس کی طاقت سے بڑھ کر کا بوجھ مت ڈالو، اس کو وقت پہ کھانا پینا دو۔ یہ آپ نصیحت اس کو نہ فرماتے اگر آپ رحمت نہ ہوتے، یہ آپ کی رحمت تھی کہ اس اونٹ نے آ کر آپ کو شکایت کی، آپ کی شکایت سمجھ گئے اور مالک کو بلا کے ان کو نصیحت کی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ ایک جگہ تشریف فرما تھے، صحابہ کی جماعت بھی موجود تھی، ایک صحابی آپ سے ملنے کے لیے آ رہے تھے جو وہاں کے مقامی تھے۔ راستے میں دیکھا کہ کچھ پرندوں کے چوزے ہیں، اس نے ان کو دیکھ کر ان کو اٹھا کے اپنے ہاتھ میں ایک کوئی چادر سے اس کو لپیٹ لیا، تو ان پرندوں کے بچوں کی جو ماں ہے وہ آئی، ملانے لگی، تو اس نے وہ جو چادر کھولی
تو وہ پرندوں کی ماں اپنے چوزوں کے اوپر آ کر بیٹھ گئی، اس لیے کہ وہ بچے تو اڑ نہیں سکتے تھے، تو اس نے اس ماں کو بھی اسی چادر میں لپیٹ لیا، یعنی وہ بچوں کو چھوڑنے پہ تیار نہیں۔ جب وہ لے کر آپ کی خدمت میں پہنچے تو آپ سے ملاقات ہوئی، اس کہ یہ کیا ہے، انہوں نے ان کو کھولا تو وہ چوزے تھے اور ان کی ماں پرندہ وہاں موجود تھی۔ تو سارے صحابہ بہت تعجب کرنے لگے کہ دیکھو اس ماں کو اپنی چوزوں سے کتنی محبت کہ وہ خود جو ہے پرندہ حالانکہ انسان سے دور بھاگتا ہے، لیکن وہ انسان کے قریب آ کر بیٹھ گیا بچوں کی خاطر۔ اب نے فرمایا کہ تم ان چوزوں پر ان کی ماں کی شفقت سے تعجب کر رہے ہو، اللہ ان سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے زیادہ محبت و شفقت ہے۔ اور پھر کہا کہ اس کو تم نے جہاں سے اٹھایا ہے لے کے جاؤ، جا کے ان کے اسی جھنڈ میں اسی گھونسلے میں رکھنا۔ آپ رحمۃ اللہ عالمین تھے کہ ان پرندوں کی چوزوں کو بھی خیال کیا اور ان کو آپ نے وہاں دوبارہ بھجوایا جہاں سے ان کو اٹھا کے لایا۔ قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد فهل انتم مسلمون، اے نبی آپ کہہ دیجیے بے شک مجھے وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی الہ ہے۔ ہر نبی کو یہ وحی ہوئی ہے کہ انسانیت کا معبود ایک اکیلا اللہ ہے۔ کہ تم مسلمان ہوتے ہو، اسلام قبول کرتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ، اگر وہ روبردانی کریں تو نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم کو میں برابری کی بنیاد پر باخبر کر چکا ہوں، سب کو وضاحت سے بتلا چکا ہوں، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، اور مجھے معلوم نہیں کہ وہ قریب ہے یا دور ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، وہ عذاب اور وہ پکڑ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا بعید، یہ مجھے معلوم نہیں۔ انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، بے شک اللہ جانتا ہے جو بات زور سے کہی جاتی ہے اور وہ جانتا ہے جو تم چھپا کر کرتے ہو۔ اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، اونچی آواز کو بھی جانتا ہے، ہلکی آواز کو بھی جانتا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا شاید وہ آزمائش ہو تمہارے لیے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک مدت تک۔ قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، پھر کہا اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے پروردگار فیصلہ کر دیجئے حق کے ساتھ، اور ہمارا پروردگار رحمان ہے جو مستعان ہے، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان بیہودہ باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو مشرکین کو خطاب ہے۔ تم جو اللہ پر کبھی اولاد کا الزام لگاتے ہو، کبھی اور کچھ غلط عقیدے رکھتے ہو، ان تمام باتوں پر اللہ رحمان ہی سے ہم استعانت کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے اللہ ہمارے صغائر و کبائر کو معاف فرما، خود امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما، شامت اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما، گناہوں کی نحوست سے ہم سب کی حفاظت فرما، جن گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب فرما، اس توبہ کے اوپر استقامت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین، دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرما، دنیا آخرت کے تمام شرور و فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین، تمام بیماروں کو شفا صحت کے نصیب فرما۔ اے اللہ تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما، ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت میں خوب تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ان حاضرین کے دلوں میں جو بھی جائز خواہش اور مراد ہے اس کو غیب سے پورا فرما، جملہ مشکلات کو آسان فرما، تمام نیک مقاصد میں کامیاب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا